بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلبی ذکر کے بارے میں قرآن و حدیث سے ثبوت اور ان کی تشریح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ علم دو ہیں۔ اس میں دیکھیں زبانی ذکر اور قلبی ذکر، شریعت کا علم اور علم تصوف، طریقت کا علم۔ آگے دیکھیں، آپ فرما رہے ہیں کہ علم نور ہے اور علم بڑا حجاب ہے۔ العلم نورن العلم حجاب الاکبر۔ تو یہ مشکوٰۃ شریف میں علم کے باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علم کے دو برتن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوئے، ایک کو میں نے ظاہر کر دیا، دوسرا ظاہر کروں تو لوگ میرا گلا کاٹ دیں گے۔ اور اسی باب کی دوسری حدیث پاک ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم دو ہیں، ایک علم زبان پر ہے جو حجت ہے، دوسرا دلوں کا علم ہے جو نفع بخش ہے۔ تو اس طرح ہر دین میں آپ دیکھیں دو گروہ ہوتے ہیں، ایک اس دین کے علماء کرام اور دوسرے اولیاء کرام درویش۔ یہ ہر مذہب میں ہوتے ہیں۔ جس طرح عیسائیوں میں بھی آپ دیکھ لیں، ان کے پادری جو ہیں وہ ان کے علماء ہیں اور راہب جو ہیں وہ ان کے درویش ہیں۔ اسی طرح اسلام میں بھی علماء کرام اور اولیاء کرام یہ دو گروہ ہیں۔ علماء کے تو بہت فرقے ہیں، اولیاء کرام کے فرقے نہیں، ان کے سلسلے ہیں، لیکن سب کے عقائد ایک ہیں۔ علماء جو علم پڑھتے پڑھاتے ہیں اسے شریعت کا علم کہتے ہیں۔ یہ ظاہرہ پاکیزگی سکھاتا ہے، یعنی جسم کا پاک کرنا، وضو کس طرح کرنا ہے، برتن اور کپڑے غلیظ ہو جائیں کس طرح ان کو پاک کرنا ہے، اس طرح یہ ظاہرہ پاکیزگی سکھاتا ہے۔ اسے علم شریعت کہتے ہیں۔ ایسے اور ظاہری عبادات کس طرح کرنی ہیں وہ سکھاتا ہے۔ دوسرا علم جو ہے تصوف دلوں کو پاک کرنے کے علم کا نام ہے۔ جس طرح ہر چیز پانی سے پاک ہوتی ہے، دل اللہ کے نور سے پاک ہوتے ہیں، اور نور سے دلوں کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے اسے طریقت کہتے ہیں۔ شریعت میں جو ذکر اذکار ہیں وہ زبان سے پڑھے اور ادا کیے جاتے ہیں، جو عام مسلمان اور مولوی لوگ بتاتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اس سے ظاہرہ پاکیزگی ہوتی ہے۔ قلب کی پاکیزگی اور باطن کی صفائی کے لیے قلبی ذکر اور تصور برزخ شیخ کی تعلیم اولیاء کرام کرتے آ رہے ہیں، جس سے قلب پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کا عرش ہو جاتا ہے۔ جس طرح کیونکہ ذات پاک ہے، پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں، قلبی ذکر کے ذریعے جب قلب پاک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا عرش ہو جاتا ہے۔ جب قلب عرش ہو جاتا ہے تو پھر نماز معراج ہو جاتی ہے۔ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ مومن کا قلب عرش ہے اور مومن کی نماز معراج ہے۔ تو معراج اللہ کی ذات کو دیکھنے کو ہی کہتے ہیں۔ جب تک قلب عرش نہیں ہوگا، اللہ اس کے قلب میں نہیں آئیں گے تو اس کو دیدار معراج نہیں ہوگی، تو نماز معراج نہیں ہوگی۔ قلبی ذکر جس کو نفی اثبات بھی کہتے ہیں، یہ سرکار دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کے مطابق
کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو لا الہ نفی ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کوئی نہیں، لا الہ نفی ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور الا اللہ کہ مگر اللہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری حدیث مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ داخل ہوگا جنت میں بلا حساب۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا مچا ہے، وہ پاک ہو جائے تو سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اگر وہ غلیظ ہو جائے تو سارا جسم غلیظ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سمجھ لو یہ انسان کا دل ہے۔ یہ دل یا قلب جس کو کہتے ہیں، تو قلبی ذکر کرنے کا جو طریقہ اولیاء کرام میں رائج ہے کہ کس طرح قلب پاک ہوگا، کس طریقے سے ذکر کرنا ہے، جو سرکار فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جس نے دل سے پڑھا وہ بلا حساب جنتی ہو گیا، تو وہ اولیاء کرام نے سورۃ اعراف 205 نمبر آیت سے اس کو اخذ کیا ہے۔ وہ آیت کیا ہے کہ اور اپنے رب کا اپنے دلوں میں ذکر کرو زاری اور ڈر سے، اور بغیر آواز نکلے زبان سے، دون الجہر یعنی تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے، صبح اور شام اور غافلوں سے نہ ہونا۔ دوسری جگہ سورۃ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، ذکراً کثیرا۔ ان دو آیات قرآنی اور دو احادیث مبارکہ سے بڑے بڑے جو بزرگ مثلا غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز، خواجہ غریب نواز، باہو سلطان صاحب، اور ان سے پہلے بھی جو بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان سب اولیاء کرام نے اس کو ترتیب دیا ہے کہ زبان سے جب آواز نہ نکلے تو پھر کس طرح کرنا ہے۔ تو اس کو باہو صاحب نے تو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ اور نفی اس بات کا ذکر سانس کے ساتھ کرنے سے، کیونکہ جسم میں ہر جگہ سانس ہی جاتا ہے، تو اس کو سانس کے ساتھ کریں گے تو پھر یہ ہر جگہ پہنچے گا۔ تو کہتے ہیں اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاں تے آئی ہو، جگ جگ جیوے مرشد باہو جس اے بوٹی لائی ہو۔ تو اس طرح دوسری جگہ سرکار فرماتے ہیں باہو سلطان صاحب کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اوتھے ملے زبان نہ ڈھوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کہ جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ مینو پیر پڑھایا میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ اب وہ بھی دیکھیں اس کی طرف کہ دل کا کلمہ جو ہے، جو سرکار فرما رہے ہیں کہ جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ داخل ہوگا جنت میں بلا حساب، اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ آپ کی زبان سے آواز نہ نکلے، اس طرح اپنے دلوں میں میرے نام کا ذکر کرو۔ تو یہ باؤ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو مجھے میرے پیر نے پڑھایا ہے، تو اب میں ہمیشہ کے لیے سہاگن ہو گئی ہوں۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ سینے وچ مقام ہے کہندا سانو مرشد گل سمجھائی ہو، ایہو سا جو آوے جاوے ہور نہیں شے کائی ہو، اس نو اس میں اعظم آکھن، اس نو اس میں اعظم آکھن، ایہو سر الہی ہو، ایہو موت حیاتی باہو، ایہو بھیت الہی ہو۔ آپ دیکھ لیں اس میں سب چیز کس طرح انہوں نے کلیئر فرمائی ہے کہ بھئی یہ سانس اور دل جو ہے یہی ہے
اصل جسم کے اندر۔ اب دیکھیں اور کچھ بھی ہو جائے، آدمی چاہے اندھا ہو جائے، آدمی زندہ رہتا ہے، اس کا دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ٹانگیں خراب ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، تو آدمی پھر بھی زندہ ہے، اس کا بھی دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ زبان فالج ہو جائے، بند ہو جائے، آدمی پھر بھی زندہ رہتا ہے، اس کا بھی دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ سانس اور قلب، ان کا آپس میں تعلق ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی بند ہو جائے، دل بند ہو جائے، سانس بند ہو جاتا ہے، آدمی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور سانس بند ہو جائے تو قلب بند ہو جاتا ہے۔ زبان کا تو آپ سمجھتے ہی ہیں، کئی دفعہ آدمی کسی سے زبان کے ساتھ کوئی وعدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ اس کے قلب میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح جب تک سانس آتا ہے، قلب دھڑک رہا ہے اور انسان زندہ ہے۔ تو جس طرح بزرگوں کے فرمان ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، تو وہ ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر سانس کے ساتھ ذکر کرو اللہ کا، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کیسے کرو؟ جیسے اللہ نے فرمایا تمہاری زبان سے نہ نکلے آواز، دل سے، دل میں میرا ذکر کرو۔ تو سانس کے ساتھ یہ نفی اس بات کا جو ذکر ہے یہ کرتے ہیں۔ جس طرح بلے شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ لا الہ دی پھر بہاری الا اللہ گھر آوے، یعنی لا الہ نفی ہے تو فانی چیزوں کو دل سے نکال۔ لا الہ کا جب سانس لیں گے، باہر نکالیں گے، تو سب فانی چیزوں کو باہر نکالیں گے۔ اور الا اللہ کا سانس جب لیں گے، یہ دل کے ساتھ کرنا ہے، دل کے ارادے کے ساتھ۔ جب لا الہ کا ارادہ کریں گے تو سانس باہر نکالیں گے، فانی چیزوں کو باہر نکالیں گے۔ اور الا اللہ دل میں ارادہ کریں گے تو جب اندر سانس جائے گا اس وقت الا اللہ دل میں ارادہ کریں گے، یہ دل کے ارادے کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح یہ پھر نفی اس بات کا ذکر بزرگوں نے رائج کیا ہے کہ باہر سانس جائے تو لا الہ کا ارادہ کرو، جب اندر سانس جائے الا اللہ کا ارادہ کرو، اس کو نفی اس بات کہتے ہیں۔ تو بلے شاہ صاحب وہی کہتے ہیں کہ جب فانی چیزوں کو باہر نکال دو گے تو الا اللہ گھر میں آ جائے گا، یعنی اللہ کا نور قلب میں داخل ہوگا، جس سے دل پاک ہو جائے گا، تو پھر یہ اللہ کا عرش بن جائے گا۔ اب ابو الحسن خرقانی کا صلی اللہ سر لذیذ بھی بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس کی یہی تشریح کی ہے۔ آپ نے ایک مسجد بنائی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کا جب افتتاح کیا، صوفی لوگ بھی بلائے، علماء بھی بلائے اور بہت سے لوگ بلائے کہ مسجد کا افتتاح کرنا ہے۔ تو جب سب لوگ آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں لوگوں نے بھی مسجدیں بنائی ہیں اور ہم نے بھی مسجد بنائی ہے، لیکن ہماری مسجد اور لوگوں کی مسجدوں میں فرق ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، عبادت کی جگہ ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی جو مسجدیں ہیں ان سے اللہ کا نور نکلتا ہے اور آسمانوں پہ چلا جاتا ہے، اور ہماری مسجد جو ہے آسمانوں سے نور آتا ہے، اس میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ قلبی ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نور آتا ہے اور ان کے دلوں میں داخل ہوتا ہے، جس سے ان کے قلب پاک ہوتے ہیں اور اللہ کا عرش ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ جو ہیں وہ زبانی ذکر کرتے ہیں اپنی مسجدوں میں، وہ نیکیاں بنتی ہیں اور آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، اور مسجدیں ان کی مسجدوں سے نور آسمانوں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ وہ نیکیاں جو ہیں وہ دل میں داخل نہیں ہوتی، اللہ کا نور دل میں داخل نہیں ہوتا۔ نیکیاں جائیں گی وہاں، اگر منظور ہو گئیں حشر میں تو ان کا اجر ملے گا، نہیں تو ضائع ہو جائیں گی اگر ان میں ریاکاری ہوئی یا کوئی بھی ہوئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی لوگوں کی نمازیں ہیں اور ان کی نیکیاں میں ان کے منہ پہ ماروں گا، کیونکہ ان کے عقائد غلط ہوں گے۔ تو اس طرح آپ نے دوسری مثال فرمائی کہ بھی ایک آدمی ہے، سیٹھ آدمی ہے، امیر آدمی ہے، تو اس نے کچھ کام کروانا ہے
تو وہ نقد پیمنٹ کرتا ہے اور 100 روپے دہاڑی دیتا ہے، اور دیتا بھی نقد ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے، وہ ادھار کرتا ہے اور 1 روپیہ ڈیلی کی مزدوری دیتا ہے۔ آپ کس کے ساتھ مزدوری کرو گے؟ تو سب نے کہا سرکار جو 100 روپے دے رہا ہے اور نقد دے رہا ہے ہم تو اس کے ساتھ کریں گے، اور 1 روپیہ ایک تو اجرت کتنی کم اور دوسرا ادھار پتہ نہیں بعد میں دیتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی فرق ہے زبانی ذکر اور قلبی ذکر کا، کہ جب انسان قلبی ذکر کرتا ہے تو وہ اسی وقت اللہ کا نور اس کے قلب میں داخل ہوتا ہے، جس سے اس کا قلب پاک ہو جاتا ہے، سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اس کا قلب اللہ کا عرش ہو جاتا ہے۔ اور جو زبانی ذکر کرتے ہیں وہ اسی طرح ہے کہ ایک تو مزدوری بھی اس کی کم ہے، نیکیاں بنتی ہیں اور وہ آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، اور منظور ہو گئی تو حشر میں تلیں گی، اگر ریاکاری ہوئی یا کچھ ہوئی تو وہ ضائع ہو جائیں گی۔ ادھار بھی اتنا لمبا ہے کہ حشر میں ان کا حساب ہوگا، نقد کچھ نہیں مل رہا، کوئی قلب پاک نہیں ہو رہا، نیکیاں بن رہی ہیں اور وہ لکھی جا رہی ہیں، وہاں جمع ہو رہی ہیں عرش پہ۔ تو اس طرح بھائی سب بزرگوں نے اسی طرف اشارے کیے ہیں کہ بھئی یہ سب سے منافع بخش کام ہے کہ قلبی ذکر کرو تو اللہ کا نور اسی وقت آپ کے قلب میں داخل ہوگا، جس سے قلب پاک ہو جائے گا، جسم پاک ہو جائے گا۔ جس طرح سرکار فرماتے ہیں کہ اگر دل پاک ہو گیا تو سارا جسم پاک ہو گیا، کیونکہ دل پاک ہوگا تو پھر ارادے پاک پیدا ہوں گے، کیونکہ ارادے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، عمل تو آدمی باہر جا کے کرتا ہے۔ تو یہ کام، اور جو کثرت سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا ذکر کثرت سے کرو، اس کی تشریح بھی بلے شاہ صاحب نے اسی طرح کی ہے کہ زبان سے کثرت کے ساتھ ذکر ہو نہیں سکتا، کیونکہ زبان سے ہم اور کام بھی کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اگر کوئی آدمی یعنی 1000 2000 دفعہ کوئی ذکر کرتا ہے تو کوئی دوسرا آدمی اس سے زیادہ کر لے گا، اس کے پاس ٹائم زیادہ ہے، تو پہلے کی کثرت ختم ہوگی۔ تو کثرت کے ساتھ کیسے ہوگا؟ اور میں جس طرح ایک پیالہ پانی کا بھرا ہوا ہے، اس میں اگر 1 2 قطروں کی بھی گنجائش ہے تو ہم اس کو کثرت سے بھرا ہوا نہیں کہیں گے۔ کثرت اس وقت ہوگی جب اس میں 1 قطرہ اور ڈالیں تو 1 قطرہ اس میں سے باہر نکل جائے، اب کہیں گے کہ یہ بالکل کثرت سے بھرا ہوا ہے، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ سانس کے ساتھ جو ذکر کرنا ہے یہ سوتے جاگتے میں ہو سکتا ہے، اسی کو قلب ذاکر بزرگوں نے لکھا ہے کہ سانس کے ساتھ جب ہم ذکر کریں گے قلبی ذکر، تو یہ سوتے میں بھی ہو سکتا ہے، جاگتے میں بھی ہو سکتا ہے، ہر سانس کے ساتھ، کیونکہ سانس کے ساتھ ہم اور کوئی نہ کام کرتے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، سانس آ رہا ہے جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں ہر سانس کا حساب لوں گا۔ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پوچھوں گا کہ جب تیرا سانس باہر آیا تو میرے لیے کیا کیا، اور جب سانس اندر گیا تو میرے لیے کیا کیا۔ اب ایک سانس کے اندر آنے اور جانے میں اور تو کوئی نیکی ہو نہیں سکتی، صرف یہ ذکر ہو سکتا ہے نفی اس بات کا کہ باہر سانس آئے تو لا الہ دل میں ارادہ کرنا ہے، اور جب سانس اندر جائے تو الا اللہ کا ارادہ کرنا ہے۔ تو جس نے یہ قلبی ذکر کیا ہوگا وہ تو عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میرا سانس باہر آیا میں نے تیرا ذکر کیا، میرا سانس اندر گیا میں نے تیرا ذکر کیا۔ تو اس طرح یہ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں آخری بات نہیں کرتا انسان، آخری سانس لیتا ہے۔ تو جو قلب کے ساتھ سانس کے ساتھ ذکر کرتا ہوگا تو وہ اس کا آخری سانس بھی ذکر کے ساتھ گزر جائے گا، تو اس کے ایمان کے ساتھ جانے میں کوئی شک نہیں رہے گی۔ تو زبان تو آپ نے کئی لوگوں کی دیکھی ہوگی کہ بھئی مہینہ مہینہ 2 2 مہینے پہلے، کئیوں کی سال پہلے فالج ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، تو اب آخری وہ کیسے ذکر کرتے ہوئے ان کی زندگی ختم ہوگی؟ تو وہ ان کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ
تو سانس گنتے ہیں، ہم سال گنتی کرتے ہیں۔ تو آخری سانس جن کا ذکر کے ساتھ گزر گیا، اور سوتے میں بھی دیکھیں بزرگوں کی تعلیم ہے کہ یہ ذکر کرتے کرتے نفیس بات جو ہے، سو جاؤ، آدمی سویا رہتا ہے، ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یہی کثرت کے ساتھ اس سے ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی سانس غافل نہ جائے، جس طرح کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر۔ تو ہر سانس کے ساتھ جب ذکر کرے گا، سوتے جاگتے میں بھی کرے گا، تو پھر کثرت سے ذکر ہو جائے گا، اللہ کا فرمان پورا ہو جائے گا۔ زبان کے ساتھ اتنا ذکر ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے پھر آپ کے سامنے ہے، اب کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ جنہوں نے زبانی ذکر کیے ہیں، اب ان میں دیکھ لیں کتنے کا ولایت کو پہنچے ہیں لوگ، اللہ کی معرفت کو کتنے کے لوگ پہنچے ہیں۔ حالانکہ مولانا روم صاحب زبانی ذکر کرنے والے تھے، بہت بڑے عالم تھے، مثنوی کے وہ انہوں نے تحریر فرمائی ہے، اس کے خالق ہیں۔ تو اب دیکھیں اس کو پڑھ کر مولوی بنتے ہیں، تو وہ بھی اس کو چھوڑ کر قلبی ذکر کی طرف آئے ہیں، شاہ شمس تبریز کی طرف آئے ہیں۔ انہوں نے پھر فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد، کہ کوئی علم نہیں تھا، وہی علم تھا جو نبی پاک نے فرمایا العلم حجاب الاکبر۔ تو جب شمس تبریز سے مرید ہو گئے تو پھر العلم نور نصیب ہو گیا، نور ایمان نصیب ہو گیا، جس سے وہ ولایت کو پہنچے۔ تو اس طرح بھائی سب جو اولیاء کرام ہیں ان میں یہ رائج ہے۔ اور اب دیکھ لیں دو گروہ ہیں، ان میں جس پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیں۔ اگر زبانی ذکر کرنا ہے، علماء کرام زبانی ذکر کرتے ہیں، اب دیکھ لیں ان کو کتنی معرفت نصیب ہوئی ہے۔ اولیاء کرام نے بھی وہی قرآن پڑھا، کیونکہ سرکار نے فرمایا نا اس کے ساتھ باطن ہوتے ہیں ہر آیت کے۔ علم کا باب مشکوٰۃ شریف میں دیکھ لیں، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو یہ بزرگان دین نے ہر آیت کے، ہر حدیث کے باطن کو سمجھا، اور یہ ذکر اذکار قلبی رائج کیے، جس سے لوگ اللہ کی جو مخلوق ہے، مسلمان جو ہیں، وہ مومن ہو کر اللہ کی معرفت کو پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ نفلی عبادت ذکر اذکار سے میرے قریب آ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں زبان میں ہو جاتا ہوں۔ تو اس طرح جن کی زبان پر اللہ نے کلام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کی زبان اللہ کی زبان ہے، تو ان کی مثال آپ نبیوں سے دے رہے ہیں، کسی عالم سے نہیں دے رہے۔ اور میں اے عمر تو مثل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ مثل ابراہیم ہیں۔ تو بعد میں اولیاء کرام کو بھی دیکھ لیں، شاہ منصور قدس اللہ سر العزیز، ان کی زبان پہ اللہ نے کلام کیا انا الحق، کہ میں حق ہوں۔ یہ اللہ کلام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی زبان میں ہو جاتا ہوں، پھر ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ ہی تو کہہ رہے ہیں۔ جس طرح شبلی علیہ رحمت کی زبان پہ اللہ کلام کرتے تھے، انی انا اللہ، تحقیق میں اللہ ہوں۔ تو اس طرح لوگ پھر وہ بھول جاتے ہیں، فتوے لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے تو کفر کا کلمہ کہا، کہ جب اللہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی زبان، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کا قلب عرش، یہ سب کچھ میں ہو جاتا ہوں، تو پھر اللہ ہی تو کہہ رہے ہیں، اور اس میں منصور رحمۃ اللہ علیہ کا تو کوئی قصور نہیں، مخلوق کی سمجھ میں نہیں آتا پھر۔ تو اب آپ بھائی صاحب اس میں ضد کی کوئی بات نہیں، ہم بالکل ضد نہیں کرتے کہ ضرور یہ قلبی ذکر اختیار کریں۔ وہ شریعت کے احکام جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے ہیں، سرکار نے وہ بھی بیان فرمائے ہیں، لیکن ان سے اللہ کی معرفت کو آدمی نہیں پہنچتا۔ یہ قلبی ذکر اذکار تصوف جو ہے، یہ دلوں کو پاک کرنے کا علم ہے، یہ اختیار کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا ضروری اور از حد ضروری کام جو ہے وہ پیر و مرشد کا انتخاب ہے، کہ کامل مرشد اختیار کریں، پہلے اس کی تلاش کریں، پھر اس کی پرکھ پہچان کریں کہ اس کے تمام اعمال پہلے جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کے مطابق تعلیم ہو، قرآن و حدیث کے مطابق تعلیم ہو، تو اس کو اختیار کریں گے تو یہ قلبی ذکر اذکار سب کی سمجھ آ جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ کی معرفت کو پہنچیں گے۔ اللہ رسول کے کلام کو سمجھنے، اولیاء کرام کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔